کا خیر مقدم، میں ہوں گوہر پیرزادہ۔ خبروں کی شروعات کرتے ہیں۔ نیشنل سپورٹس ڈے آج دھیان چند کے یوم پیدائش کو منایا جاتا ہے بطور سپورٹس ڈے۔ 22 سال میں میجر دھیان چند نے کیے تھے 400 گول۔ ہاکی کے جادوگر میجر دھیان چند کا یوم پیدائش آج 29 اگست 1905 کو الہ آباد میں ہوئی تھی پیدائش۔ ہاکی کے میدان میں ہندوستان کے لیے 3 اولمپک گولڈ میڈل کیے تھے حاصل۔ سپورٹس ڈے کے موقع پر آج فٹ انڈیا موومنٹ کی پی ایم مودی کریں گے شروعات۔ ملک بھر کے کالجز یونیورسٹیز کے طلباء کے لیے لائیو کیا جائے گا ٹیلی کاسٹ۔ فٹ انڈیا کیمپین میں سبھی ہوں گے شامل۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ آج جائیں گے لداخ۔ پاکستان اور چین کی سرحد پر حفاظتی امور کا لیں گے جائزہ۔ 26ویں لداخی کسان جوان وگیان میلے کی افتتاحی پروگرام میں بھی لیں گے حصہ۔ آئی این ایکس میڈیا منی لانڈرنگ کیس، ای ڈی کے ذریعے چدمبرم کی گرفتاری کی تاریخ میں آج ہو سکتی ہے توسیع۔ سپریم کورٹ میں آج بھی ہوگی سماعت۔ سپریم کورٹ سے اجازت ملنے کے بعد آج سی پی آئی ایم لیڈر سیتارام یچوری جائیں گے جموں کشمیر۔ یچوری اپنی پارٹی کے لیڈر اور سابق ایم ایل اے یوسف تاریگامی سے ملنے کے ہیں خواہاں۔ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اعظم خان کی مشکلیں۔ اعظم خان پر لٹک رہی ہے گرفتاری کی تلوار۔ 29 معاملوں میں عبوری ضمانت کی عرضی ہو چکی ہے خارج۔ آج الہ آباد ہائی کورٹ میں ہوگی سنوائی۔ وزارت میں اپنے رشتہ داروں کو نہ کریں بحالی، پی ایم مودی کی وزراء کو نصیحت، کہا ایسے دعوے کریں جو آپ پورا کر سکیں۔ ملک بھر میں کھولے جائیں گے 75 نئے میڈیکل کالجز۔ مودی کابینہ میں لیا گیا فیصلہ۔ جاوڑیکر نے کہا نئے میڈیکل کالجز میں 15,700 ڈاکٹروں کی ہوگی بھرتی۔ پٹنہ کے روپس پور میں داروغہ کی بیٹی کا اپنے والد پر الزام، بین ریاستی شادی کرنے پر دی جا رہی ہے دھمکی۔ ریاستی خواتین کمیشن کی مدد سے کورٹ سے ملا انصاف۔ بہار کے گوپال گنج میں چھیڑ خوانی کی مخالفت کرنے پر ٹیچر کی پٹائی۔ شکایت کرنے گئی طالبہ کو تھانہ انچارج نے دی فرضی مقدموں میں پھنسانے کی دھمکی۔ سیلاب سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے بہار پہنچی مرکز کی ٹیم۔ سیتامڑھی، مدھوبنی اور دربھنگا کا کرے گی دورہ۔ بہار سرکار نے 2700 کروڑ روپے کی مانگ کی ہے۔ ویاپم گھوٹالے کی جانچ میں آئی تیزی، پینڈنگ پڑی شکایتوں میں بیان درج کرانے کا سلسلہ شروع۔ جلد ہی کئی شکایتوں میں ایس ٹی ایف افسران کریں گے ایف آئی آر درج۔ فرضی ویب سائٹس کے خلاف ہو جانچ، جبل پور ہائی کورٹ رابطہ عامہ کے محکمہ کا حکم۔ ایک مفاد عامہ کی عرضی میں کہا گیا تھا کہ سرکاری اشتہار حاصل کرنے کے لیے کھولی جا رہی ہیں فرضی ویب سائٹس۔ راجستھان کے ادے پور سیوریج حادثے کی جانچ کے لیے کمیٹی دی گئی تشکیل۔ قصورواروں کے خلاف ہوگی کارروائی، متاثرین کے اہل خانہ کو ملے گا معاوضہ۔ ادے پور سیوریج میں 4 مزدوروں کی کرنٹ لگنے سے ہوئی تھی موت۔ بہار کے حاجی پور میں بچہ چوری کے الزام میں نوجوان کی زبردست پٹائی۔ گاندھی سیتو پر چلتی بس میں بچہ چوری کے شک میں نوجوان کو بری طرح مارا گیا، پولیس نے بچائی جان۔ آئی پی ایس اپرنا کمار کو صدر جمہوریہ 2018 کے تینزنگ نورگے اعزاز سے کریں گے سرفراز۔ اپرنا پر یہ اعزاز جیتنے والی پہلی آئی پی ایس افسر ہیں۔ 2 بچوں کی ماں اپرنا نے ہمالیہ کی چوٹی پر لہرایا تھا ترنگا۔ آج ملک بھر میں بند رہے گا پاسپورٹ کا کام۔ ہڑتال پر رہیں گے پاسپورٹ افسران۔ پاسپورٹ سے متعلق کسی طرح کا نہیں ہو سکے گا کام۔ نوئیڈا میں بڑے گھوٹالے کا انکشاف۔ پیویلین کے ساتھ کرکٹ سٹیڈیم بنانے میں نئے گھوٹالے کا ہوا انکشاف۔ 9 افسران سے سی بی آئی کرے گی پوچھ تاچھ۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ آج متحدہ محبوب نگر کا کریں گے دورہ۔ زیر تعمیر آبی پروجیکٹس کا لیں گے جائزہ۔ کالیشورم پروجیکٹ کا تلنگانہ کے اضلاع کلکٹرز نے کیا دورہ۔ پروجیکٹ کو قرار دیا تلنگانہ کی لائف لائن۔ دہلی میں قانون ساز اداروں کے چیئرپرسنز اور سپیکروں کی کانفرنس۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش اسمبلی سپیکر اور کونسل کے چیئرمین کی شرکت۔ احسن انداز میں امور کی انجام دہی پر توجہ مرکوز۔ 17 ستمبر کو سابقہ ریاست حیدرآباد کے انڈین یونین میں انضمام کے موقع کو یوم نجات کے طور پر منانے کی تلنگانہ حکومت سے مانگ۔ بی جے پی لیڈروں نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے سی آر پر تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا لگایا الزام۔
MIM کے صدر اسدالدین اویسی نے حیدرآباد کے علاقہ تاڑبن بہادر پورہ میں ہلائی میمن برادری کے اپارٹمنٹ کی تعمیر کے لیے رکھا سنگ بنیاد۔ بہادر پورہ کے رکن اسمبلی معظم خان، ہلائی میمن جماعت کے صدر شبیر بھوجانی اور دیگر رہے موجود۔ اسدالدین اویسی نے میمن جماعت کے فلاحی کاموں کی ستائش کی۔ تلنگانہ میں موسمی بخار کی وبا پھیلی، بچے بوڑھے سبھی پریشان، مریضوں کو اسپتالوں میں نہیں مل پا رہی ہے مناسب طبی خدمات۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں پیاز کے دام کافی بڑھ گئے ہیں، آئندہ کچھ دنوں تک پیاز کی قیمت میں کمی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تلنگانہ میں ہر دن 5000 کوئنٹل پیاز کی ضرورت ہے۔ امراوتی معاملے پر چندر بابو نائیڈو نے کی جگن موہن ریڈی پر تنقید، کہا آندھرا عوام کو دوبارہ حیدرآباد میں سرمایہ کاری پر کیا جا رہا ہے مجبور۔ امراوتی میں سجانہ کی مہنگی املاک پر AP حکومت نے جاری کر دیا ہے سرکاری بیان، BJP رکن پارلیمان نے فرضی کمپنیوں کے نام زمین خریدنے کے الزامات کیے تھے مسترد۔ SC/ST ایڈوکیٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کرنول میں پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ SC/ST ایڈوکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر جے راج نے آندھرا پردیش کی تشکیل کے وقت کیے گئے سری باغ ایگریمنٹ پر عمل درآمد کرنے کی جگن حکومت سے مانگ کی، کرنول میں ہائی کورٹ قائم کرنے اور کرنول کو ریاست کا دوسرا صدر مقام بنانے کی اپیل۔ آندھرا پردیش کے ریونیو حکام کے ساتھ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کا جائزہ اجلاس، رواں مالی سال ریاست کی آمدنی میں کمی کی وجوہات پر افسروں نے CM کو دی رپورٹ۔ راجہ مہندرورم میں APF ادارے کے ملازمین نے ایک روزہ ہڑتال کی، دیرینہ مسائل حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرے منظم کیے گئے۔ APF کے علاقائی دفتر پر ان ملازمین نے کام کا بائیکاٹ کیا۔ ملازمین کی یونین نے حکومت کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ملازمین یونین کے لیڈروں نے کہا کہ دیرینہ مسائل کا حل نکالے جانے تک وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وشو ہندو پریشد کے جنرل سیکرٹری ملند پراندے نے بتایا کہ VHP ملک بھر میں 51 لاکھ نئے افراد کو رکنیت دے گی۔ انہوں نے جگن موہن ریڈی حکومت کی جانب سے کرسچن پادریوں کو 5000 اور امام و مؤذنین کو معاوضہ دینے کی مخالفت کی۔ وشو ہندو پریشد نے انڈومنٹ کی فاضل اراضی کو رہائش کے لیے دینے کی بھی مخالفت کی۔ کرنول میں لینگویج فیسٹیول کا انعقاد، طلباء نے ادبی، تحریری، تقریری اور ثقافتی پروگرامز پیش کیے، طلباء میں انعامات بھی کیے گئے تقسیم۔ لینگویج فیسٹیول کا انعقاد اردو کے فروغ پر زور۔ مہاراشٹر اقلیتی کمیشن کی ویب سائٹ کا وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کیا افتتاح، ویب سائٹ سے حکومت کی مختلف اسکیموں کی اقلیتوں لے سکتے ہیں مکمل جانکاری۔ مہاراشٹر حکومت کی 1100 غریب خاندانوں کے طلباء کو امداد، مولانا آزاد اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے کی گئی امداد۔ مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی نے ایوارڈز کا کیا اعلان، اورنگ آباد کے 10 محبان اردو ایوارڈز کے لیے نامزد، ادبی، تعلیمی اور سماجی حلقوں میں کیا جا رہا ہے خیر مقدم۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس مختلف اضلاع کے دورے پر، آج وزیر اعلیٰ کے یاترا پہنچے گی ناندیڑ، وزیر اعلیٰ کے دورے کو دیکھتے ہوئے مختلف پروگرامز کا اہتمام۔ محکمہ خوراک و ادویات کی کارروائی، بھیونڈی کی ایک فیکٹری پر چھاپہ مارا، نقلی خوردنی اشیاء بنانے والی فیکٹری پر کارروائی، سینکڑوں کلو ماوا اور کیمیکل ضبط، دیوالی کے پیش نظر محکمہ کی کارروائی جاری۔ ناندیڑ میں تعلیمی اداروں میں کھانا بنانے والی خواتین کا احتجاج، کھانا بنانے کے لیے دیے جانے والے معاوضے کی رقم ادا نہیں کرنے پر کیا جا رہا ہے احتجاج، ضلع پریشد کے محکمہ تعلیمات کے افسران کر رہے ہیں نظر انداز، احتجاجیوں کا الزام۔ مہاراشٹر کے اکولا میں مسلم چوراہوں کی خوبصورتی بڑھانے کا مطالبہ، فتح چوک پر ابراہیم خان لودھی کے نام سے گیٹ بنانے کی مانگ، عام آدمی پارٹی نے کمشنر اور میئر سے ملاقات کی۔ ممبئی کے آزاد میدان پر اساتذہ کا احتجاج، گرانٹ کی مانگ کو لے کر کیا جا رہا ہے احتجاج، 26 اگست کو پولیس نے اساتذہ پر کیا تھا لاٹھی چارج کو لے کر اساتذہ میں غم و غصے کی لہر۔
महाराष्ट्र के अमरावती के अचलूर में अग्रवाल ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला हुआ हल। क्राइम ब्रांच ने 3 मुलजिमीन को लिया हिरासत में, चोरी का सारा सामान किया बरामद। कर्नाटक में कलमदानों की तकसीम पर वुज़रा में नाराजगियां खुलकर आईं सामने। नाराज वजीरों को बीजेपी हाईकमान ने दी वार्निंग। हाईकमान की वार्निंग के बाद नाराज वुज़रा के नरम पड़े तेवर। बेंगलुरु में 12 गरीब जोड़ों का हुआ निकाह। ह्यूमन टच इदारे के तहत मुनक़िद हुई इज्तिमाई शादियों की तकरीब। ज़कात की रकम से गरीबों की जाती हैं इज्तिमाई शादियां। रियासत की ज़ुबान, तहजीब और कल्चर समेत हर चीज़ का किया जाएगा तहफ़्फ़ुज़। आने वाले 2-3 महीनों में रियासत के नौजवानों के लिए होंगी 50,000 नौकरियां। रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक की यकीन दहानी। वादी के हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज चौकस। श्रीनगर के अक्सर इलाकों में निजी गाड़ियों की आमद रफ्त, हालात मजमूई तौर पुरअमन। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी पर मरकूज सुप्रीम कोर्ट में का नोटिस। अक्टूबर में आईनी बेंच तमाम अर्जियों पर करेगी समाअत। कश्मीर के बाहर हवाई सफर करने वालों के लिए इंतजामिया की जानिब से सहूलत। श्रीनगर के टीआरसी में खोला गया एयर टिकट काउंटर। इंटरनेट न होने की वजह से पहले लोगों को टिकट के लिए जाना पड़ता था श्रीनगर एयरपोर्ट। पीडीपी के 2 राज्यसभा मेंबरान फयाज अहमद मीर और नजीर अहमद लावे से न्यूज़ 18 का तल्ख सवाल पूछा। पार्टी सदर की हिदायत के मुताबिक अभी तक क्यों नहीं दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरक्की के लिए अहम फैसले लिए हैं। गवर्नर ने कहा कि आइंदा 6 महीनों में जम्मू कश्मीर में बेहद तरक्की होगी। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि हर एक कश्मीरी भाई की जान कीमती है, लिहाजा जानी नुकसान होने से रोकने के लिए बंदिशें और मवासलाती निज़ाम बंद रखा गया है। गवर्नर ने कहा कि गलत मालूमात को फैलाने और अफवाहें रोकने के लिए इंटरनेट खदमात बंद रखी गई हैं। अस्पतालों में दवाओं की किल्लत की खबरों को मुस्तरद करते हुए गवर्नर ने कहा कि अस्पतालों में दवाओं का मुनासिब स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कहा कि हालात का जायजा लेते हुए पाबंदियां उठाई जाएंगी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तहजीब व सकाफत और जुबान की हिफाजत की जाएगी। इस मौके पर गवर्नर ने मुलाजमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। गवर्नर ने कहा कि आइंदा 2-3 माह के दौरान रियासत में 50,000 नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात का तज़किरा किया और कहा कि हुकूमत मेवा काश्तकारों से भी मेवा खरीदेगी। गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोगों की गिरफ्तारियों के साथ साथ उनकी रिहाई का अमल भी जारी है। डीजीपी ने कहा कि नौजवानों को काउंसलिंग के बाद छोड़ दिया जाता है। रियासत जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने और दफा 370 हटाए जाने के 24वें रोज श्रीनगर शहर के कई इलाकों में लगातार दफा 144 नाफिज। नामसाइद हालात के चलते मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। नज़्म नस्क को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ताहम निजी ट्रांसपोर्ट शहर के अक्सर इलाकों में चलता नजर आया। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई सीनियर मेन स्ट्रीम सियासी लीडरान मुसलसल हिरासत में हैं। मवासलाती निज़ाम बंद रहने की वजह से मकामी लोगों को सख्त दुश्वारियों का सामना है। हालांकि हाई स्कूल तक स्कूल्स खोले गए हैं, ताहम स्कूल्स में तलबा की तादाद काफ़ी कम नजर आ रही है। जिला कुलगाम के बेशतर मकामात से भी फोर्सेज की जानिब से आयद बंदिशों को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। ताहम जिला सदर मकाम समेत तमाम दीगर हसास मकामात पर फोर्सेज और पुलिस की इजाफी तैनाती मुसलसल जारी है। इंतजामिया के मुताबिक जिला कुलगाम में हालात पूरी तरह से काबू में हैं, जबकि गुज़श्ता कई रोज से कुछ इलाकों से पथराव के कुछ वाक़यात को छोड़कर कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया। ताहम जिले में दुकानों और कारोबारी इदारों के लगातार बंद रहने की वजह से मामूल की जिंदगी काफ़ी मुतासिर है। अगरचे सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही कुछ हद तक जारी है, ताहम आम ट्रांसपोर्ट के बहाल न होने की वजह से दूर दराज से जिला सदर मकाम या दीगर जगहों की जानिब रुख करने वाले अफराद को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुलगाम से लगातार मवासलाती राब्ता मुनक़ता है।
ضلع اننتناگ میں مجموعی طور پر حالات قابو میں ہیں، تاہم کاروباری اداروں اور دکانوں کے مسلسل بند رہنے کی وجہ سے عام لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع میں اگرچہ مکمل طور پر بندشیں ہٹا دی گئی ہیں، تاہم تمام حساس مقامات پر سیکورٹی فورسز کی تعیناتی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ پہلگام روڈ اور جموں سری نگر قومی شاہراہ سمیت تمام اہم شاہراہوں پر فورسز کے ناکے قائم ہیں تاکہ امن و قانون کی صورتحال کو ہر لحاظ میں برقرار رکھا جا سکے۔ ادھر ضلع میں لگاتار مواصلاتی نظام کے ٹھپ رہنے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات درپیش ہیں۔ لینڈ لائن ٹیلی فون رابطے کو اب تک مکمل طور پر بحال نہیں کیا جا سکا ہے۔ ادھر سڑکوں پر اگرچہ نجی ٹریفک کی آمد رفت دن بدن جاری رہتی ہے، تاہم پبلک ٹرانسپورٹ لگاتار سڑکوں سے غائب ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ضلع کے کچھ ایک مقامات پر گزشتہ روز سے پتھراؤ کے چند واقعات کو چھوڑ کر حالات مکمل طور پر قابو میں ہیں۔ کپوارہ ضلع میں تمام قصبہ جات سے بندشیں اور رکاوٹیں ہٹا لی گئی ہیں، جس کے باعث نجی گاڑیوں کی آمد رفت دیکھی جا سکتی ہے۔ دکانیں اور کاروباری ادارے بند ہیں، جس کے نتیجے میں معمول کی زندگی متاثر رہی۔ کرنا، کپوارہ، لنگیٹ اور ہندوارہ سے بھی بندشیں ہٹا لی گئی ہیں، تاہم فورسز کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تعینات ہے اور حالات مجموعی طور پر امن میں ہیں۔ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد ٹنگمرگ، ماگام، کنزر، پٹن، ناربل، بیروا اور دیگر علاقوں میں آج 24ویں روز بھی تجارتی کاروباری ادارے بند رہے۔ سڑکوں سے تمام بندشوں کو ہٹا لیا گیا ہے۔ ٹنگمرگ، ماگام، کنزر، پٹن، ناربل، بیروا اور دیگر علاقوں میں لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے سڑکوں پر فوج، پولیس اور نیم فوجی عملہ تعینات ہے۔ سڑکوں پر نجی گاڑیوں کی آواجاہی دیکھنے کو ملی۔ ان علاقوں میں حالات مجموعی طور پر پرامن رہے، کہیں سے کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ گورنر کے مشیر کے وجے کمار کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں سکولوں کو کھولا گیا ہے اور حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد موبائل فون سروسز بحال کی جائیں گی۔ راجوری کے عوام نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ضلع میں موبائل اور انٹرنیٹ خدمات بحال کی جائیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مواصلاتی نظام ٹھپ رہنے سے معمولاتی زندگی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے مطابق راجوری میں صورتحال قابو میں ہے، لیکن پھر بھی انتظامیہ مواصلاتی نظام کیوں بحال نہیں کر رہا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کارگل کی جانب سے ضلع میں بند رہا۔ دفعہ 370 کی منسوخی اور لداخ کو الگ سے یونین ٹیریٹری بنانے کے بعد ڈی سی نے مقامی افراد کو یقین دلایا تھا کہ چیف سیکرٹری ضلع کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے تبادلہ خیال کریں گے۔ کشمیر پر نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے دو ٹوک کہا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے۔ اب پاکستان سے کشمیر پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، بلکہ مقبوضہ کشمیر پر بات ہوگی۔ دفعہ 370 کے تعلق سے عرضیوں پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے منسوخی کی آئینی حیثیت کو چنوتی دینے والی تمام عرضیوں کو آئینی بینچ کے سپرد کر دیا ہے۔ ان عرضیوں پر آئینی بینچ اکتوبر میں سماعت کرے گی۔ سپریم کورٹ نے سی پی آئی ایم لیڈر سیتارام یچوری کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے انہیں یوسف تاریگامی سے ملنے کے لیے کشمیر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ عرضی گزار علیم الدین کی عرضی پر سپریم کورٹ نے اسے بھی کشمیر جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے علیم الدین کو تحفظ فراہم کرائے جانے کی ہدایت دی۔ سپریم کورٹ نے میڈیا پر وادی میں پابندی کے تعلق سے انورادھا بھسین کی عرضی پر بھی سماعت کی۔ عدالت نے اس سلسلے میں مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کر کے 7 روز میں جواب دینے کو کہا ہے۔ سابق آئی ایس افسر اور مین سٹریم سیاسی پارٹی جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے صدر شاہ فیصل نے اپنے خلاف جاری لک آؤٹ سرکولر کو لے کر دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ انہوں نے اس سرکولر کی نقل فراہم کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ وہیں عدالت نے مرکز کو جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ریاستی بی جے پی کے ترجمان اعلیٰ طاہر چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب جو بھی بات ہوگی وہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کو پاکستان سے آزاد کرانے پر ہی مرکوز ہوگی۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے اور پاکستان کو اسے خالی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس حصے میں رہنے والے لوگ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ دفعہ 370 ہٹانے کے بعد سے جاری مسلسل بند کی مار بیرون ریاست کے ایک ٹرک ڈرائیور
منجیت سنگھ کو بھی جھیلنا پڑ رہی ہے، جو پچھلے 10 روز سے بجلی کے کھمبوں سے لدی ٹرک سمیت کپواڑہ بس اڈے میں درماندہ ہے اور مال اتارنے کے انتظار میں ہے۔ منجیت سنگھ نے کہا کہ ان حالات میں اب اس کی گاڑی ہی اس کا آشیانہ بن گئی ہے۔ منجیت سنگھ نے کہا کہ اسے مقامی لوگوں کا بھی بہت تعاون حاصل ہے۔ منجیت سنگھ نے کہا کہ نیوز 18 کے ذریعے وہ اپنے والدین تک یہ پیغام بھیجنا چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ڈی سی کپواڑہ کے مطابق درجہ چہارم کی 30 اسامیوں پر تقرریوں کو منظوری دے دی گئی ہے۔ نیوز 18 کے توسط سے ڈی سی کپواڑہ نے منتخب امیدواروں کو 21 دنوں کے اندر ڈی سی کے دفتر سے رجوع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ڈی سی کے مطابق منتخب امیدواروں کی فہرست 3 اگست کو جاری کی گئی تھی۔ پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ پنچ کے گلپور سیکٹر کے کھاری کرمارا علاقے کے فوجی چوکیوں کے علاوہ رہائشی علاقوں پر پاکستان نے مورٹار داغے۔ اس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ فی الحال کسی بھی طرح کے جان و مال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک بنکروں کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹھیکیدار کام نہیں کر رہے ہیں۔ اس پر پاکستان کی جانب سے اچانک فائرنگ شروع کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ہمیشہ جان کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ پنچ کے سرن کوٹ میں ایک میٹاڈور حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے میں 11 افراد زخمی ہوئے۔ وہیں موجود افراد نے زخمیوں کو سب ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کیا، جہاں 4 زخمیوں کو بھرتی کرایا گیا اور دیگر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد گھر بھیج دیا گیا۔ گجر بکروال طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جموں میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بی جے پی کے گجر بکروال ونگ کے بینر تلے احتجاج کرنے والے یہ لوگ ملیٹنٹوں کی طرف سے ترال علاقے میں گجر بکروال طبقے کے 2 لوگوں کے بہیمانہ ہلاکت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ڈی سی کشتواڑ انگریز سنگھ رانا نے گلاب گڑھ پڈر میں عوامی دربار منعقد کیا۔ مقامی افراد نے انہیں درپیش مختلف مسائل سے واقف کرایا۔ ڈی سی نے متعلقہ حکام کو لوگوں کے معاملے حل کرنے کی ہدایت دی۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر بصیر احمد خان نے مختلف ڈپٹی کمشنروں کے ہمراہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ کی۔ اس دوران مختلف اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنروں نے ڈویژنل کمشنر کو بتایا کہ تمام سرکاری دفاتر میں حسب معمول کام چل رہا ہے۔ گورنر کے مشیر کے وجے کمار نے ایس ایم ایچ ایس اسپتال سری نگر کا دورہ کیا۔ گورنر کے مشیر نے اسپتال میں فراہم کی جا رہی سہولیات کا جائزہ لیا اور تمام دوائیں دستیاب رکھنے کی ہدایت دی۔ غزہ میں 2 پولیس چوکیوں پر خودکش حملے، 3 فلسطینی پولیس اہلکار ہلاک، متعدد زخمی۔ دھماکوں کے بعد غزہ میں ایمرجنسی نافذ۔ افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں ایک چیک پوائنٹ پر طالبان کا حملہ، حکومت نواز ملیشیا کے 14 ارکان ہلاک، کئی طالبان کے مارے جانے کی بھی خبر ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان امن مذاکرات حوصلہ افزا، امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ دوحہ میں منعقد ہوگی معاہدے پر دستخط کی تقریب۔ امریکہ کی مسلم رکن پارلیمان الہان عمر نے ملک کی امیگریشن پالیسی میں تبدیلی کا کیا مطالبہ، تارکین وطن کے حقوق سلب ہونے کا لگایا الزام۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے ملکہ برطانیہ سے پارلیمنٹ معطل کرنے کی سفارش کی، کسی معاہدے کے بغیر یورپی یونین سے انخلاء کے سلسلے میں اہم اقدام۔ روس اور ترکی میں مزید بڑھا دوستانہ میزائل نظام کے بعد جدید طیارے بھی روس سے خریدے گا ترکی۔ ترکی اور روس شامی صوبے ادلب میں پیدا شدہ فوجی کشیدگی میں کمی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ماسکو میں اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردغان کے ساتھ ملاقات کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ انہوں نے باغیوں کے کنٹرول والے صوبے ادلب میں صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے اضافی اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔ اردغان اور پوتن نے گزشتہ برس ستمبر میں شامی حکومتی فورسز اور باغیوں کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ آسٹریلیا نے اپنے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں غیر ملکی اثر و رسوخ کی چھان بین کے لیے ایک تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔
حکام کے مطابق یہ ٹیم خاص طور پر یہ معلوم کرے گی کہ آیا ملک کی درسگاہیں چینی قوتوں کے زیر اثر ہیں۔ اس ٹیم میں خفیہ اداروں کے اہلکار بھی شامل ہیں۔